الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ سبحان وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سبحان اللہ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء سبحان اللہ لا إله إلا هو العزيز الحكيم سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم ہم دوستوں نے حیا کے درود کو سنا ہے تو چھوٹ کر پھر سے پڑھیں گے سلام السلام علیک یا سیدی یا رحمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب الله ایک بار پھر سے پڑھیں السلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سبحان اللہ صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعلماء حق أهل سنته وأولياء أمته أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا 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 دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا عظمت آل نبی بھول نہ جانا اور جب فرشتہ اجل سنی سے تعارف پوچھے اتنی خوشی میں آپ اللہ کیوں بیٹھے ذوق میں بیٹھے انشاءاللہ چند منٹ ہم نے درس قرآن سننا ہے تو جتنے دوست باہر بیٹھے ہوئے ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اگر اندر تشریف لے ہیں اور ہمیں آپ کی زیارت کا موقع مل جائے تو اور قریب قریب آ جائیں بھائی قریب اور قریب بالکل ایک ماحول بنا کے بیٹھے کیونکہ سب لوگ دعا کی نیت سے یہاں پر آئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ خصوصاً حضور کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے اور ایک
ایک شہزادہ اہل بیت جن کا وصال ہوا ہے، سید امین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی دیوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ عزیزو دوستو، ہم سب دعا کریں گے، یہاں تشریف لائے ہیں تو دعا والی محفل میں موج اور ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھیے گا۔ میں اہل بیت اطہار کی حوالے سے منقبت پیش کر رہا ہوں اور اسی پر میری گفتگو ختم ہو گئی۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ الحسین منی وانا من الحسین، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ جب فرشتہ اجل سنی تعارف پوچھے، یہ گدائے در سارا ہے بتانا لوگوں، یہ گدائے در سارا ہے بتانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ اور جن کی عظمت پہ فدا ہے سارا زمانہ، دیکھو جن کی عظمت پہ فدا ہے سارا زمانہ، دیکھو ایسا لجپال سادات گرانا لوگوں، ایسا لجپال سادات گرانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ سال کے بعد انتہائی واجب کے احترام میری سادات برادری کا فخر، مایا اہل سنت سادات دین طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی محمد اختر حسین قادری رضوی اللہ سیدھا بچوں، میری برادری کا فخر سید اصغر علی شاہ صاحب گیلانی مختاری رضوی قادری دامت برکاتہ العالیہ، اور میرے برادر اکبر پیر سید ڈاکٹر ندیم حسین شاہ صاحب خالدی رضوی، اور میری برادری کا شان میرے برادر اکبر بھائی سید محمد حسن شکیب شاہ صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری السید فلاحی تنظیم پاکستان، اور دیگر میرے اور مہمان عزیزان، تمام کی خدمت میں محبت والا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بزرگوں، تھوڑا سا وقت ہے اور اس تھوڑے سے وقت کے اندر ہم نے اللہ کا قرآن سننا ہے، تو میں پھر بھی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ درس قرآن کی محفل میں آداب کے خلاف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر اور گروہ کی طرح آپ نے بیٹھنا جو یہ مسجد کے اندر شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف اور محفل ذکر کے خلاف ہے۔ آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا بھلے باہر بیٹھ جائیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھے اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھے۔ اب آئیے ذرا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں تو قرآن سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران، توجہ ہے آپ کی، پارہ نمبر 3، چیپٹر پہلا۔ اللہ کا قرآن شاہد ہے، رب فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ۔ پاک ہے وہ ذات جو مصور ہے تمہاری، پاک ہے وہ ذات جس نے تصویر بنائی، پاک ہے وہ ذات قادر مطلق جس نے تمہاری تصویر بنائی،
ایسی تصویر کہاں بنائی، کس طریقے سے سجائی؟ رب خود اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، والذی، وہی ہے، یصورکم، تمہارا مصور، تمہارا مصور، وہی ہے تمہارا مصور جس نے تمہاری تصویر کو بنایا، فی الارحام، تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر، کیف یشاء، مولا تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے تصویر بنائی، تو ہمارا خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، شافی ہے، کافی ہے، پالن ہے، لیکن مولا بنائی تصویر کیسے؟ کس پر میری گفتگو ہے؟ تصویر بنائی کیسے؟ وہ بندہ خدا آج اپنی تخلیق کو یاد کر، بندہ خدا اپنی تخلیق کو یاد کر دیکھ تو صحیح، رب خود فرما رہا ہے ہم نے تمہاری تصویر کو سجایا تمہارے ماں کے شکموں کے اندر، اور پھر ایسے تصویر کو سجا، ایسی تصویر کو سجایا، ایسی تصویر کو بنایا جیسے ہم چاہتے تھے۔ اب پتہ چلا کیف یشاء، تم سب رب کی چاہت پر بن کے آئے، تم رب کی چاہت بن کر آئے ہو، رب کی چاہت پر تمہیں تخلیق ہونے کا شرف ملا ہے۔ اب آؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تم اس کی چاہت پر پیدا ہوئے ہو، وہ کتنا پیار کرتا ہوگا، اسے کتنی محبت ہوگی تم سے، جس نے کن کہہ کر ساری کائنات کو بنا دیا، اور تمہارا جب نمبر آیا تو فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ساری خدائی کو کن کر بنایا، اور جب تمہارا نمبر آیا تو فرمایا ہم نے تمہیں اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، ہم نے خود تمہاری تصویر کو بنایا ہے، تو تم رب کی چاہت بن کر آئے ہو، اب بندے بن کر جیو، بنو، کیا بن کر جینا ہے؟ بندے بن کر جیو، یہ فحاشی اوریانیت بے حیائی چھوڑو، تم عام نہیں ہو، کسی نے تمہیں چنا ہے، تم کسی کی چاہت ہو، اگر دنیا کے اصولوں کو دیکھو تمہاری کوئی چاہت ہو، تم اس کے لیے اپنی زندگی پر کھیل جاتے ہو، اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے ہو، جو تمہاری چاہت ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، جو تمہاری سوچ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے، ارے جس نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے، جس نے تمہیں پانی کے گندے قطرے سے حضرت انسان بنایا، اور پھر وہ فرما رہا ہے کہ تم میری چاہت ہو، تم میری چاہت ہو، کیف یشاء، میں چاہتا تو تمہیں جانور بھی بنا سکتا تھا، میں چاہتا تمہیں پرندے بھی بنا سکتا تھا، چونکہ ہم مانتے ہیں لا الہ الا هو العزیز الحکیم، ہم مانتے ہیں اللہ خالقنا، ہم مانتے ہیں اللہ رازقنا، ہم مانتے ہیں کہ تیرے سوا تو کوئی پیدا کرنے والا ہے نہیں، ہم مانتے ہیں تیرے سوا کوئی رزق دینے والا، ہم مانتے ہیں حی القیوم ذات تیری ہے، تو چاہتا تو ہمیں جانور بھی بنا سکتا تھا، لیکن ہم لاکھ لاکھ احسان مانتے ہیں تیرا کہ تو نے حضرت انسان بنا دیا، تو نے اپنی چاہت سے ہمیں پیدا کیا ہے، تو رب فرماتا ہے جب میری چاہت بن کر تم آئے ہو تو ہوش کرو، ہوش کرو، کس طاقت کا اظہار کرتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے، تم اپنی گردنوں میں سریا لگا کر میری زمین پر چلتے ہو، تم میری قدرت کو نہیں دیکھتے ہو، اور کچھ دیکھو نہ دیکھو، پانی کے اس گندے قطرے کو دیکھو جس سے تم خود بھی بچتے ہو، اس ناپاک قطرے کو دیکھو،
ہم نے تمہیں کتنا شرف عطا فرمایا، پانی کے اس گندے قطرے کو ہم نے کتنا عطا فرمایا کہ ساری خدائی بنا کر تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی، سبحان اللہ، ساری خدائی بنا کر تیرے سپرد کر دی، صرف تجھے ہی تو اپنے لیے بنایا۔ تجھے ہی تو صرف اپنے لیے بنایا ہے، ساری خدائی ہم نے تیرے لیے، یہ زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، چاند سورج تیرے لیے، آب و ہوا تیرے لیے، اشجار، ساری کل نعمتیں ساری کی ساری ہم نے تیرے سپرد کر دی ہیں، لیکن تجھے صرف اپنے لیے بنایا۔ اور قرآن سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں، آپ توجہ فرمائیے گا۔ اللہ پاک قرآن کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصطنعتک لنفسی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ جو حافظ ہیں ان کو تو پتا ہے میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، اور جو ناظر ہیں وہ بھی کبھی کبھی ماشاءاللہ غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ حافظوں کی طرح ان کو بھی آیتیں یاد ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے ذرا توجہ کے ساتھ میں دعا بھی یہ کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ ناول کی توفیق تو ہے، اخبار کی توفیق تو ہے، روزانہ اخبار کی ہے، ناول کی ہے، اسٹڈی کرتے ہیں، ہم سائنسی کتب کے مطالعے تو کرتے ہیں، ایک ٹائم نہیں تو ہمیں صرف قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، ایک ٹائم نہیں تو تلاوت قرآن کا ٹائم نہیں، سارے معاملات ہمارے پاس ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اب فرماتا ہے ہم نے تو تجھے زندگی دی ہے اور اپنا شاہکار بنایا ہے، ہم نے تو اپنے چاہت سے تجھے بنایا ہے، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کتنا پیار ہم سے کرتا ہے، تیرے اندر ہماری محبت کتنی ہے۔ ارے جو بندہ اپنے بنانے والے کی قدر نہیں کرتا وہ دوسرے کی قدر کیا کرے گا؟ جس نے بنانے والے کی قدر کر لی تو فرمایا اس نے دنیا بھی حاصل کر لی اور اس نے آخرت بھی حاصل کر لی۔ جو اپنے مصور کو بھول گیا، جو اپنے خالق کو بھول گیا، اپنے مالک کو بھول گیا، وہ دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس حیثیت اسی کی ہے جو یہ کہتا ہے یا اللہ صبح بھی تیرے نام سے اور شام بھی، بولو تو صحیح، یا اللہ صبح بھی تیرے نام سے ہے، شام بھی تیرے نام سے ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا ہے، تیرا شکر ہے تو نے مسلمان بنانے کے بعد رسول اللہ کا غلام بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واصطنعتک لنفسی، اے ابن آدم جب ہم نے تجھے اپنے غیر کے لیے نہیں بنایا، ترجمہ سنو صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں، جب ہم نے تجھے اپنے غیر کے لیے نہیں بنایا تو تو اپنے کام ہمارے غیر کے لیے کیوں کرتا ہے؟ ترجمہ آپ کو سمجھ آئے؟ شاید آپ نہیں سمجھے، دوبارہ سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تجھے اپنے خیر کے لیے نہیں بنایا کہ تو خیر کے لیے کام کرتا پھرے، تجھے بیکار تھوڑی نہ بنایا ہے۔ یار دنیا کے اصولوں میں دیکھ لو، اگر کوئی کاریگر بیٹھا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کوئی اچھی سی چیز بنائے اور پھر وہ اٹھا کے اس کو آگ لگا دے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں ہزاروں کے بچوں میں تقریر کرنے والا، آج ہمارے علاقے میں یہاں میرا شاید پہلی دفعہ خطاب ہو رہا ہے، جیسے باولپور میں خطابات ہوتے ہیں، لیکن آپ جس طرح سن رہے ہو نا، میں یا تو تمہیں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، سبحان اللہ، کیا آپ گھر سے روٹھے ہوئے آئے ہو، کیا کوئی ناشتے کا پرابلم ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے صحیح، مومن ہو اور قرآن سنے اور منہ لٹکا کے، سبحان اللہ، اور روح کی غذا ہے قرآن، اور پھر بات بھی سن رہے ہو اپنے خالق کی، بات بھی سن رہے ہو اپنے مالک کی، بات بھی سن رہے ہو اس مصور کی جس نے ساری خدائی کو کن کہہ کر فرمایا کوئی کاریگر بیٹھا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کاریگری کرے، کوئی بھی چیز بنائے، خوبصورت چیز بنا کے پھر اس کو ماچس کی تیلی سے جلائے،
چلائے گا؟ تو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں چلانے کے لیے بنایا گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہیں جہنم میں پھینکنے کے لیے بنایا گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں جہنم کے لیے بنایا گیا؟ رب فرماتا ہے خبردار، تمہیں جہنم کے لیے نہیں بنایا گیا، تمہیں تو ہم نے اپنے محبوب کی غلامی سید اکرام الدین شاہ سے اور قرآن سے قرآن کی تفسیر کی ہے سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت آخری توجہ۔ یہ ایسے نہیں کر سے قرآن ہو رہا ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر سن رہے ہو۔ میں اب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں جا رہا، مضمون بڑا طویل ہے لیکن ٹائم بہت کم ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ڈرائیور بنتا ہوں نا، بڑی تیزی کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہوں، توجہ فرماؤ۔ سورۃ النساء اللہ فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ہم نے یہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال زندگی دی ہے، یہ بیکار ہے؟ تم تو ہم سے پیار نہیں کرتے، ہم تم سے پیار کرتے ہیں۔ کریمہ میں رب فرماتا ہے تم تو بے وفا ہو گئے ہو، تم تو بے وفا بے تربت ہو گئے ہو، لیکن ہم بے وفائی نہیں کرتے، ہم تو تم سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے اپنی چاہت سے بنایا ہے، اور جو کسی کو بناتا ہے تو اس سے بے حد پیار بھی کرتا ہے نا، تو ہم تو پیار کر رہے ہیں۔ فرمایا بِأَصَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جب میں اپنے بزرگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرے والد کی یاد آ جاتی ہے کہ میرے بابا جی سرکار کے بھائی ہیں اور میرے چاچا جان ہیں سید کامل شاہ صاحب، سب دعا فرمائیں اللہ پاک میرے چاچا جان کی بے حساب ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، جسم کے اندر بیماری کیا حالات ہیں، اللہ پاک سارے دور فرمائے، اللہ نصیحت کاملہ عادلہ نافعہ عطا فرمائے، اللہ پاک عمر خضری عطا فرمائے۔ اور میرے توجہ کے ساتھ رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ، میرے بھائی آپ کی توجہ ہے قرآن کی طرف، ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب اور فرماتا ما یفعل اللہ بعذابکم، ہم تمہیں کب عذاب دینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہم تمہیں کب عذاب دینا چاہتے ہیں؟ کوئی اپنوں کو بھی اللہ سب سے اپنا شاہکار بنا چکے، ہم تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے۔ مولا کیوں؟ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ہم نے تو یہ مہلت دے دی ہے تمہیں، کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا، کبھی تو آئے گا نا، ہماری نعمتوں کا شکر کرنے کبھی تو آئے گا نا، کبھی تو رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنے آئے گا نا، کبھی تو میرے یار کی وفاداری میں، کبھی تو میرے عشق میرے محبوب کے عشق میں آئے گا نا۔ ہم نے تو تجھے مہلت دے دی ہے، اب تجھے عذاب نہیں دینا چاہتے، تو دیکھ رہے ہیں، اب تو تجھے دیکھ رہے ہیں۔ ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور بے شک ہم شکر کرنے والوں کو جانتے بھی ہیں۔ عزیزو، اللہ نے آپ سے بے حد محبت فرمائی، بے حد محبت فرمائی۔ اس محبت کی چوتھی دلیل قرآن سے پھر سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب فرماتا دیکھو ہم نے کتنا انتظام کیا تمہارے لیے اور تم کیا کر رہے ہو، ہمارے انتظامات دیکھو اور اپنے کردار دیکھو، تم اپنی سوچ کو دیکھو، ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو، ادھر توجہ رکھنا، بالکل اپنی سوچ کو دیکھو، ہماری قدرت کے انتظامات دیکھو، ہم نے تمہارے لیے کتنے خوبصورت باغات بنائے، ہم نے کتنی نعمتیں
कितनी जीनत कायनात को दी, तुम्हारे लिए दी कि सारी खुदाई हमने बनाई है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अपनी सोच और किरदार को देखो। अल्लाह का कुरान शायद है, रब फरमाता है या अय्युहल इंसान, क्या फरमाया? या अय्युहल इंसान, सूरह इंफितार 30वां पारा, पहला चैप्टर। रब फरमाता है या अय्युहल इंसान। जैसे माँ बच्चे को बुलाती है ना, उससे भी बढ़कर इस जुमले में प्यार झलक रहा है, इस जुमले में प्यार झलक रहा है उससे भी ज्यादा। और हदीस बात में फरमाया गया कि 70 माओं से भी ज्यादा रब प्यार फरमाता है। तो इस जुमले में प्यार झलक रहा है। और प्यार कैसा यार, वो कैसा मंजर होगा जब रब अपने बंदों को बुला रहा हो और रब अपने बंदों से मुखातिब हो। फरमाया या अय्युहल इंसान, या अय्युहल, ऐ मेरे प्यारे इंसानों, माँ गर्रका, माँ गर्रका, माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम। और बताओ तो सही वो कौन सी चीज है जो तुम्हारे मन में बस गई है, जिसने मेरी रहमत से तुम्हें दूर कर दिया है। वो बताओ कौन सी चीज है तुम्हारी नजरों में, कौन सी चीज है जिसकी मोहब्बत में आकर, जिसकी उल्फत में आकर, जिसकी मोहब्बत में आकर, जिसके इश्क में आकर तुम मेरी रहमत से दूर हो गए हो। करम तो मैं तुम पर कर रहा हूँ, फिरा मैं रहा हूँ, फिरा मैं रहा हूँ, देखभाल मेरी है। और फिर चले हो तुम खैर के दर पर। तुम अपनी सोच देखो और फिर हमारी कुदरत के करिश्मे देखो। इधर तवज्जो करना। फिर कुरान की तफसीर करते हुए अल्लाह का कुरान शायद रब फरमाता है, ये जानकर भी तो हमने अकीदा है ना कि अल्लाह की है। ये फिर छोड़, ये करो बंदियां उसको मान वो मनवाए। सारे निकल जाओ, पहले उसको मानो, फिर वो जिसको कहे ये मेरा है तो तुम उसके हो जाओ। और तवज्जो के साथ अल्लाह का कुरान फरमाता है, देखो तुम्हारे घरों में जानवर मौजूद हैं, इनसे ही इबरत हासिल कर लो। हमने जानवर भी बनाए हैं, इंसान भी बनाए हैं, लेकिन इंतजामात की तरफ तवज्जो फरमाओ। वो भी ग़िज़ा खाते हैं और तुम भी। मखलूक तो मेरी है, सबका बनाने में खालिक तो मैं अकेला हूँ। उनको भी मैंने बनाया और तुम्हें भी मैंने बनाया, लेकिन उनके ग़िज़ा खाने का तरीका कुछ और है और तुम्हारी ग़िज़ा का तरीका कुछ। वो ग़िज़ा के लिए तरसते हैं, जगह जगह अपना मुंह रगड़ते हैं, एक एक टीके के लिए वो तरसते हैं, लेकिन हमने तुझे कहीं गिरने तो नहीं किया। सोच देखो, हमने तुझे कहीं गिरने नहीं दिया इंसान, बल्कि तू जब भूखा होता है तो ग़िज़ा उठकर तेरे मुंह की तरफ आता है। अपनी सोच देख, हमारे इंतजामात देख, हमने तेरे लिए क्या क्या किया है, और फिर तू फिर बगावत में उतरा हुआ है। ना चाकियां ना चाकियां, अदावतें अदावतें, कदूरतें कदूरतें, ये महाशी, ये उरियानियत, ये बेहयाई, ये सब की सब तेरे अंदर क्यों आ गई? तुझे तो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन मैंने अपने लिए बनाया। हज़रात गिरामी, बस मुख्तसर सी ये इस पैगाम के अंदर अल-सैयद तंजीम पाकिस्तान का ये पैगाम है कि लोगों, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करो, अल्लाह वहदहू ला शरीक को मानो, उसकी ताअत करो। जब तुम उसके हो जाओगे तो ये सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। और जब तक तुम अपने रब से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम जितना कोशिश कर लो इस नफ्स हमारा करिए, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो फरमाता है जब हमने तुझे अपने पास बुलाने के लिए इरादा कर लिया तो फिर ये सारी ख्वाहिशात तेरी यही रख दिया जाएगी। बहाना क्या होगा? इधर भी डॉक्टर, इधर भी डॉक्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर
होगी, تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے بچا لیں گے؟ پاکستان میں تیرا علاج نہیں ہوگا تو امریکہ لے جائیں گے، امریکہ میں تیرا علاج نہیں ہوگا تو پھر اور کسی ملک لے جائیں گے. تو کیا سمجھتا ہے تو بچ جائے گا؟ بول تو صحیح، نہیں بچ سکتا. جب تیرا وقت مقرر ہم نے جو کیا ہے وہ تیری طرف آ جائے گا تو پھر تجھے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا. تو اس لوٹ کر آنے سے پہلے تو بندہ بن جا. جیسے بندہ بننے کا حق ہے ویسے ہی بن جا. اپنے گریبان کے بٹنوں کو تھوڑا سا روحانی طور پہ کھول کر دیکھنا ہے شام کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی رحمت ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم کیا اپنے رب کی طرف توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی قدرت ہمارے لیے کتنے کتنے بڑے بڑے انتظامات کر رہی ہے. لوگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں. محبت کی بات ہے. رب فرماتا ہے ہم نے آپ سے پیار کیا. قاضی صاحب ملک الموت کو بھیجا حضرت ابراہیم پاک کے پاس. پیغام خدا لے کر ملک الموت حضرت ابراہیم کے پاس آیا. السلام علیکم. السلام، کیسے آئے ہو؟ جناب ہم آپ کو لینے کے لیے آئے. کس کو لینے کے لیے؟ نبی کو. اور پھر ہماری یہ بات رہ جاتی ہے یار اس نے ابھی پڑھنا تھا تو ابھی جوان تھا، یہ تو ابھی نوجوان تھا. اس کی موت پیغمبر خدا کے پاس جب ملک الموت کا فرشتہ آیا تو وہ کیا کہتا ہے؟ جناب ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا حکم. ابراہیم پاک نے فرمایا اچھا اللہ کے حکم سے تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو پھر ایک بات ہماری بھی جانب کر دو. جن کے تعلق، جن کے رشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنی گفتگو اپنے رب کی بارگاہ میں کیسے کرتے ہیں، کیسے انداز ہوتے ہیں. یار تیری اور میری بات تھوڑی ہے، یہ تو ان کی بات ہے جن کا تعلق، جن کا کنیکشن اللہ کی رحمت سے جڑا ہے. یہ تو اور میں تو بات نہیں کر سکتے نا. یہ پیغمبر خدا نے فرمایا جاؤ میرے رب سے کہہ دو ادھر یار کہتا ہے ادھر مانتا ہے، ادھر یار کہتا ہے اور ادھر مانتا ہے. یار بھی تو نے کہا ہے نا، ہم نے تو نہیں کہا. یار بھی خود بنایا ہے اور یار کو مارنے کے لیے بھی بڑی سا بھی بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. یہ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی. کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا اس وقت کا. رب کے دربار میں ملک الموت عرض کرتے یا اللہ تیرے یاد ابراہیم نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. قرآن کہتا ہے یہ خلیل ہے، یہ رب کے خلیل ہے، کیسے دوست ہیں. تو فرمایا یہ تیرا خلیل کہتا ہے، یہ یار بھی کہتا ہے اور مارتا بھی ہے. یا تو یار کہنا چھوڑ دے، یا تو یار کہنا چھوڑ دے یا مارنا. یار بھی کہتا ہے مارتا بھی ہے، تو یہ کیسے چلے گا. اللہ نے فرمایا میرے ملک الموت تم نے میرے یار کی گفتگو میں مجھے بچا دی ہے، حالانکہ جانتا تو خود ہے. مسلک اہل سنت یہی ہے، وہ جاننے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے، سب کچھ جاننے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے. تو اس کے اب پوچھنے میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ رب کو پتہ نہ تھا معاذ اللہ. یہی تو وہ گفتگو ہے جو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں کی ہے. جاننے کے باوجود بھی اپنے صحابیوں سے پوچھنا، جاننے کے باوجود بھی ایک ایک سائل سے پوچھنا اور پھر اس کی نچوڑی فرمانا. رب کا حکم ہوا جا ملک الموت میرے یار کی بارگاہ میں میرا ایک بار پھر سلام کہے. سلام کے بعد ہمیں جا کہتے میرے خلیل ٹھیک ہے یار ہم نے بنایا ہے، یار ہی ہو اور مارنے کا آرڈر ہم نے دیا ہے، لیکن آپ یوں سمجھو کہ یار یار کو مارتے نہیں ملاقات تو کر سکتے ہیں. یار یار کو مارتے نہیں ہے لیکن ملاقات تو کر سکتے
کنیکشن اللہ کی رحمت سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ والے بن جاتے ہیں، پھر رب ان کے ناز اٹھایا کرتا ہے۔ ہاں، یہ رب ان کے ناز اٹھایا کرتا ہے۔ اب یہ ساری تقریر کا خلاصہ حدیث آخرت میں سنا کر اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، چونکہ میرا ٹائم مکمل ہوا ہے اور میں نے گزارش کی تھی کہ 8 بجے انشاءاللہ دعا کر کے میں چلا جاؤں گا۔ کلینک میں بہت سارے مریض ہیں، تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور میں اپنے بھائی کی ساری سے ثواب کے لیے سفر کر کے آیا ہوں اس جماعت سے۔ اب آئیے فکر آخرت کے حوالے سے جو جتنی میں نے تقریر کی ہے، اس کا نچوڑ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سنو اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگا۔ ایسا نہیں، حضور کا فرمان سننے کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ اب تک میں نے 6 جگہ قرآن سے آیتیں پڑھی ہیں، آپ نے شاید کوٹ نہیں کیا، کتنی جگہ سے؟ 6 جگہ سے میں نے تقریر کیا، قرآن سے کی ہے، لیکن اب میں حضور کا فرمان پڑھتا ہوں تو اتنے دھیمی لیکن میں کبھی نہیں زیادہ فرمان پڑھوں گا۔ بول کر پڑھو، مل کر پڑھو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر پر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ساری قومیں آخرت کے دن بیٹھی ہوئی، حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام قومیں اکٹھی ہوں گی اور اکٹھے ہو کر سب آخرت کے دن بہت بڑا دن ہے، وہ احادیث سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے 50,000 سال کا ایک دن، کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا وہ کٹھن ایک دن، اس دن میں ساری قومیں اکٹھی ہوں گی، اس میں عبادت گزار بھی، متقی بھی، پرہیزگار بھی، گناہ گار بھی، سیاہ گار بھی، سب کے سب چھوٹے بڑے مرد عورت اکٹھے ہوں گے۔ اور کیسے اکٹھے ہوں گے؟ فرمایا جسموں میں لباس بھی نہیں ہوگا، اونچا تو بولو، جسموں میں لباس نہیں ہوگا۔ امہات المومنین، مومنوں کی پیاری امی جان سیدہ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ فرمایا عائشہ، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار نے فرمایا عائشہ تم ایک دوسرے کی بات کرتے ہو، ان کو خود اپنا نہیں پتا ہوگا، کتنا خوف ہوگا اور رب کا اعلان ہو رہا ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کے لیے بادشاہی ہے؟ کون بولے اس بارگاہ میں؟ سب کے سب خاموش ہوں گے، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، میں وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہے، کل بھی میری بادشاہی تھی، آج بھی میری بادشاہی ہے۔ کس کے لیے ہے بادشاہی؟ سب خاموش ہے، قومیں تڑپ رہی ہیں، اب رب کا جلال برس رہا ہے، بندے کانپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کسی کے جسم سے پانی نکل رہا ہے تو پیروں تک، کسی کا پانی پیٹ تک، کسی کا پانی زبان تک، کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوب چکا ہے۔ ارے اتنا لڑتا تاری ہے اس کٹھن ماحول کے اندر، اب رب نے خود تو ڈرایا ہے اللہ، لیکن اس کی چاہت کو دیکھو، اللہ، اس کی محبت کو دیکھو، خود ڈرانے کے بعد پھر فرماتا ہے جبریل جی مولا یہ بندے ڈر سے مر جائیں گے دوبارہ، یہ بندے ڈر سے تیری گال میں سرائی کی دے دے تو نہ سا بولو ہے اردو والا تو زور دا چیک ڈالا ہوا میں خود اسینا کو رہے ایک ڈار کو مار مولا کرا کیا قادر آمی درایا خود گئی میں کیا کر سکتا؟ فرمایا میں کر جبریل انہاں دے دل وچ گال پا دے جو اج کوئی شفاعت شروع ہے۔ اے بولو انہاں دے دل وچ گال پا تو اج کوئی سفارش بولے ہاں صاحب دنیا کی سفارش کا کو فائدہ دیتی ہے یہ کہنا اور چلا بولو جی سفارش کرے فائدہ تھی دے کہ نہیں تھی دا اتنا فائدہ تھی دے
سفارش کم کرنا سبحان اللہ اتنا سفارش نہ فائدہ دے سکتی ہے تو آخرت جی دے سکتی ہے لیکن سفارش ہو گئے سچی اونچا بولو سچی اور توجہ فرماؤ مسلمانوں رب نے فرمایا جبریل نے بندے دے پیال پا یہ سفارش کو اور بندے ایک پہ نہ لگے دے توجہ ایک بار سرے کی سمجھ دے اردو کرے ایک بندے ایک میں دے وچ مشورہ پہ کرنی یار صحیح کھڑے راستہ تک ہم نہیں بننا رات چلا لے چے ڈاڈا کرا دے اج کلو نہ صحیح کوئی راہ بولو ہن ایک بھی آدے میاں میں تو حضرت آدم پاک کو جو سبحان اللہ یہ حدیث پاک ہے ذمہ داری کے نال سید بڑا پڑھ دے توجہ ہے کسی مولوی کی کسی بے کی کہانی نہیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں قوم ساری جوڑ کے آدم پاک میں ہوئے سبحان اللہ جو حضرت آدم پاک نے کوئی ایک کھڑک سارے مارتا سردار حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اور لوگوں کی آئے خیر ہے اکبر شاہ صاحب لوگوں کی آئے خیر ہے میں اللہ سے پتہ راضی ہے پتہ چلا لے کون بولے اپنی بارگاہ میں تسمع اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں وہ نسل انسانیت کا نسل انسانیت کا جتنا آغاز تھے دوارے کرو تھے تسا سارے جاتے ہم جاتے ہیں مہربانی فرماؤں تسا رات دی بارگاہ میں ہاتھ چاہو تو اج رب راضی تھی کو ابو پیغمبر خدا نے جواب اس کا قوم کو امت کو کیا ارشاد فرمایا توجہ فرماؤ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا مارتا بے شک میں آدم ہاں میں اللہ کا پیغمبر ہاں نبی ہاں اللہ نے دادا مجھے کی طرف کی ہے لیکن آج میری ڈیوٹی ہے یہ آج میری ڈیوٹی دعا دی آج میری ڈیوٹی نہیں یہ آج کہیں میں دی ڈیوٹی آج کسی اور کے دربار میں چلے جاؤ آج یہ میرا کام نہیں آج باپ نے یہاں یہ نہیں فرمایا حدیث پاک موجود ہے کہ لوگوں تک بدلنا پھرنا تمہاری بگڑی کہیں بننے والی نہیں ہے یہ جملے نبی کے نہیں ہیں نبی فرما رہا ہے یہ میرا کام نہیں ہے کسی اور کا کام ہے جاؤ کسی اور کے پاس اب قوم حضرت شیخ کے پاس حضرت یحییٰ کے پاس حضرت سلیمان کے پاس حضرت داؤد کے پاس حضرت زکریا کے پاس قوم ہر نبی کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے اور یہ اتنا بڑا کام ہونے کیوں جا رہا ہے رب فرما رہا ہے محبوب ہم نے تو آج شان محمدی دکھانی ہے آج ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی شان کتنی ہے ہمارے مصطفیٰ کریم کی شان کتنی ہے ہمارے محبوب نبی کا مقام کتنا ہے آج سارے نبی دیکھیں گے آج سارے نبیوں کی امتیں دیکھیں گی سارے نبیوں کے پاس ہوتے 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 حضرت عیسیٰ پاک کے پاس جناب عیسیٰ پاک اس آخری پیغمبر ہے میرے سوما کوئی یہ رستہ ستوالے کو لاگے ہیں کہ میں آخری نہیں اچھا بولو میں آخری نہیں بے شک تُسا تھکے بندے ہوئے بڑا سفر کتنی بندے ہوئے یار 1,24,000 حدیث ہے نبیوں کا ذکر 1,24,000 دروازہ پھرے قوم اللہ وہ بخشنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں چکر بخشنا چاہتا ہے تو بشر دے کوئی بخش سکتا ہے پر بگڑنا کیوں پہ جا دے قوموں کو روئے گا کیوں پہ انہاں بخشنا چاہے قادر مطلع کے خالے کے نالے کے رازق کے شافی ہے کافی ہے پرنہار ہے نگہبان ہے اتنا انتظام کیوں پیا کرنے دے فرمایا یہ تو سامنے جانا تو فرمایا عیسیٰ پاک کوئی رستہ لاؤ فرمایا ہاں آخری اور دیکھو اللہ الذی حضور اتنی دلی سبحان اللہ کا حوالہ اور دیکھو اللہ الذی حضور والا ماہی اور مزمل دی چادر پا کے اور مقام محمود دی کرسی دے جلوہ پکڑے اور مقام محمود دی کرسی دے جلوہ پکڑے بنیوں تھائی میں
میں تو ذمہ داری نہ لاتا عید کو بعد بھیجا مننا یہ وہ دربار ہے، یہ دربار محمد ہے، یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے جہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا، ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ الغرض ساری قوم حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ خوشی سرکار پروفیسر میرے غلام کی میں آئے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سارے بات سے بخشے کی دعا مانگو۔ سرکار پروفیسر میں پریشان کیوں ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ سارے نبی یاد رہیے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری، تیرا پیچھے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، سرکار نے فرمایا آنا وہاں، آؤ میرے غلاموں، آؤ میرے غلاموں، آؤ میرے غلاموں، میں جو ہاں، آؤ میرے غلاموں میں جو ہاں، میں اپنی رب کی بارگاہ میں یہ اگر آج کے حضور سے سجدے میں رکھے سن رب کا عرش چھوم کو اس بات پہ امام اہل سنت تاجدار مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان آپ کی روح تڑپیے، آپ کے سامنے چلے حدیث پاک آئیے، سرکار نے عشق سرکار کی محبت آپ نے فرمائے آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر میرا معبود سر مبارک اٹھاؤ، اتنا سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، آج دیکھو حضرت علی شان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے محبوب کی سر سے مبارک اٹھاؤ۔ حضور اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیں گے، رب کا اعلان ہوگا میرے محبوب آج تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا ہم اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے جائیں گے۔ آج جس طرف تیری انگلی اٹھتی جائے گی، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی وہ دم پہ دم آ گیا اس نگاہ عنایت سرکار آپ جس طرف اشارہ فرمائیں گے آپ کی امت کی بخشش ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ لوگوں اللہ کو اپنے محبوب نبی کو منا لو، یہ وقت ہے، پانی زندگی ہے، اس کے اندر جتنی ہو سکتی ہے کوشش کرو، 5 وقت نماز اپنی زندگی کا سیور بناؤ، تلاوت قرآن اپنی زندگی کا سیور بناؤ، اور صلہ رحمی اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، دکھ سکھ بانٹنا، مسلمانوں کے ساتھ چلنا، زندوں کے ساتھ محبت کرنا۔ مردوں کی بات تو ہر کوئی فاتحہ پڑھ لیتا ہے، لیکن زندوں سے جب پیار کرو گے تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہوگا، اس کا محبوب بھی راضی ہوگا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے، وما توفیقی الا باللہ۔